پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ ذکر کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کا اور جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس کا بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رکن پنجاب اسمبلی ندیم قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی صاحب. دونوں مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ میں ذرا ڈپوٹ اوپن کرتا ہوں. اور انفیکٹ ندیم قریشی صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے, حکومت وقت کا تو یہ کہنا ہے کہ قدرتی آفت گویا کہ تینوں دریاؤں میں جو صورتحال بنی ہے وہ اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے. بٹ آپ کہیں نہ کہیں تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کوئی بہتر نہیں تھے, اور ماضی میں کچھ تحریک انصاف کی حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے اگر ان کو مکمل کیا جاتا تو آج سیلاب کی تباہ کاریاں وہ نہ ہوتی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایسا بہت شکریہ. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اکنومیکلی کس چیز پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگریکلچر, اور بالخصوص پنجاب کا اپر پنجاب ہو, سینٹرل پنجاب ہو, ساؤتھ پنجاب ہو. کیا وجہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم ایک ایسی آفت کا شکار ہوتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا, مقابلہ تو خیر کیا کرنا, اس کے ڈیمیجز کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے دنیا بھر میں جن ملکوں میں اس طرح کی آفات رہی ہیں تو انہوں نے اپنی جو پریکاشنری ورکنگ ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کیا, اپنے میکانزم کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ ان قدرتی آفات کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے, لوگوں کی جان مال کو تحفظ دیا جا سکے. عمران خان صاحب نے یو این او میں آج سے چند سال پہلے پاکستان میں اور پاکستان جس ریجن میں ہے اور جن کلائمیٹ چینج کا سامنا اس ریجن کو ہے, عمران خان صاحب نے اس کی نشاندہی کی تھی. لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں, اور میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ قدرتی آفات میں کسی بھی طرح کی پوائنٹ سکورنگ کرنا کو مناسب ہو. کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چند سال کے بعد اپنے کاشتکار کو, اپنی کاشت کو, اپنے لوگوں کو اس بدترین صورتحال کے سامنے بالکل بے دست و پا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو ہم اگر بہتر حکمت عملی بنائے تو ہم ان چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں. چناب اور راوی یہ دو دریا ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد پاکستان کے حصے میں آئے. اگر آپ چناب کو دیکھیں تو 76 سال میں کوئی ایک ڈیم بھی ہم چناب پر نہ بنا سکے. اب یار لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق بن نہیں سکتا تھا, تو بھائی ہندوستان نے بگلیار ڈیم کیوں بنایا, سلار ڈیم کیوں بنایا, دیگر ڈیمز کیوں بنائے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم این ڈی ایم اے ہونے کے باوجود, پی ڈی ایم اے ہونے کے باوجود ہمیں آج لوگوں کو شہری آبادیوں سے انخلا کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وجہ ہے ہماری کھڑی فصلات کے حوالے سے ہم نہ اپنے کاشتکار کو خبردار کر سکے, نہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم اس قابل کر سکے کہ وہ اس چیلنج کو کم سے کم اس کو فیس کر کے ان کے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں؟ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے. بالکل آج جو صورتحال ہے 24 گھنٹے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن یہی کام آج سے 1 ماہ پہلے ہوتا, آج سے 2 ماہ پہلے. جی دنیا میں مینجمنٹ اسی طرح ہوتی ہے سیلابوں کی, واٹر کی, لیکن آپ کی حکومت سٹیٹمنٹ کیا تک تو کہتی ہے, بٹ کالا باغ ڈیم کے اوپر ابھی تک آپ نے کوئی پوزیشن نہیں لی. اگرچہ کے پی کے اندر جو حکومت تحریک انصاف کی تو بڑی واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ دس نیڈ آف دا ٹائم کہ اب اس ڈیم کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب. بات صرف کالا باغ ڈیم کی نہیں ہے, بات آئے ہوئے اس مصیبت کی ہے, بات جو ہے اس وقت جو مسئلہ ہے اس کا ہے. اب میرے خیال میں ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہم 2 بلاؤں کے بیچ میں پھنس چکے ہیں. بارشیں آئیں گی گرمی میں تو بے وقت آئیں گی. جب آپ کو ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی, جب ضرورت نہیں ہوگی تو بارش ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی, اتنی ہوگی کہ فلڈنگ ہو جائیں گی. پھر آپ کے یہی حالات ہوں گے جو آج ہیں. اس کے ساتھ آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی, اس کے ساتھ آپ کے جو زمیندار ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے, آپ کی جو لائف سٹاک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا فیز آنے والا ہے وہ ہے جب آپ کے پاس خوراک کی کمی پڑے گی, گندم کی کمی پڑے گی, آپ کا کاشتکار وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, تو سبزی, فروٹ, لائف سٹاک اور گندم کی
قلت کو دور کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. تو ایک طرف بے وقت کی بارشیں، سیلاب، دوسری طرف قحط سالی اور خشک سالی کا خطرہ. ان دو چیزوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو اور اپنی ملک اور قوم کو آپ نے نکالنا ہے. دنیا میں جتنا یہ کلائمیٹ چینج آیا ہے، میں ندیم قریشی صاحب کی کسی پولیٹیکل بات کا جواب دیے بغیر میں تعمیری بات کروں گا، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان کا حصہ کوئی نہیں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے برے اثرات کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ ہو رہا ہے. ہم اس وقت نمبر 1 پہ آ چکے ہیں. تو ہم اپنے نقصانات کا تخمینہ لگا کر سب سے پہلے ہم یو این میں جا کے اس کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. جو ایریاز ہٹ ہوئے ہیں ان کو ہم کلیمٹی ہٹ ایریاز اور ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہاں کے کاشتکاروں کو، وہاں کے زمینداروں کو، وہاں کے جس طبقے کے لوگ اس کے افیکٹیز ہیں سیلاب کے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. دوسری چیز جو بڑی ہم نے اعلان کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سے 3 دن پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں 2 ایمرجنسیز انہوں نے ڈکلیئر کر دی. نمبر 1 انہوں نے موسمیاتی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. نمبر 2 جو ہے وہ زرعی ایمرجنسی ہے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.